وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 10 سورہ بقرہ۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، پس بڑھائی ان کی اللہ نے، مرضا بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، درد دینے والا اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منافقین کے دل میں عداوت کے جو جذبات پرورش پا رہے تھے، وہ حسد اور غصے کی جو چنگاریاں چٹخ رہی تھیں، ان کو قرآن نے مرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ جب منافقین حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی عزت اور ترقی کو دیکھتے تو حسد و عناد کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی موت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ ہم میں سے جس کو لگتا ہے کہ ان کے یہ مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، یا اس قسم کی حسد، بغض، کینہ جیسی بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ اس کا علاج بھی چاہتے ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے ان اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیار دیکھیں جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ جیسے ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کو بہت روکتی ہے کہ بیٹا یہ فلاں کام مت کرو مت کرو،
تکلیف پاؤ گے، دکھ جاؤ گے، گر جاؤ گے، جل جاؤ گے، کوئی بھی تکلیف نہیں کرو، منع کرتی ہے جب بچہ بالکل نہیں مانتا، اپنی ہی منوانا چاہتا ہے، تو آخر میں کیا کہتی ہے کہ جاؤ پھر جو کرتے ہو کر لو، اب مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ تو سوچیں کہ ہم لوگ اپنی حرکتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا دل دکھا دیتے ہیں۔ بالکل جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم ایک نہیں مانتے، اس وقت کتنے بھاری اور بوجھل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہوں گے کہ جب وہ مور لگا دیتے ہیں کہ اب اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، بس چھوڑ دو اسے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالے کہ ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو اور ہم اپنی برائیوں کو اپنے آپ میں سے نکال نہ سکیں۔ اب نمبر 3 ہے، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی بدولت ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی ہی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، جو بھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اپنے اوپر اس کو ڈھال کر دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو منافقین کے بارے میں تھے، ہم تو منافق نہیں ہیں، ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو دیکھیں ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد یا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کتنے بیکار سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض وقت دروازے پہ کوئی آیا ہوتا ہے، بچوں کو ہی کہتے ہیں جاؤ جا کے کہو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں اس قسم کے جھوٹ بول کر ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یا باپ اگر پوچھتا ہے کہ فلاں کام دن میں کیا تھا اور ماں آگے سے بولے کہ جی جی کیا تھا اس نے، کیوں؟ کیونکہ بچے کو ڈانٹ سے بچانا ہے، تو یہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ صرف جھوٹ وہ نہیں تھا جو منافقین بولتے تھے، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا یہ جھوٹ ہے، کیا یہ عادت ہے، کیا ہم کسی سے جلتے ہیں، کیا کسی کی بڑھتی دولت یا کسی کے اچھے گھر یا کسی بھی اچھی چیز سے، کسی اچھی عادت سے یا کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو ہمیں جیلسی محسوس تو نہیں ہوتی؟ دیکھیں، یہ گند ہے جو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے، اگر ہمارے اندر ہے تو، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ موجود ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی اس عادت کو ڈھونڈ کر نکالیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور
دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر سے وہ عادت نکال دیں اور ختم کر دیں، ہماری مدد کریں اس میں۔ جب تک ہمارے اندر اپنی کوئی برائی ختم کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے، اس کو سوچیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد تب تک نہیں کریں گے۔ اختتام پھر اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو عمل کرنے والا بنا دے اور مومنین اور صالحین میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔